یہ پہلے میں قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے جی ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے کیا فرمایا۔ جی تو آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ما نفی کا ما نہیں ہے۔ اب آپ آیت مبارکہ میں دیکھ رہے ہیں آگے الا حرف جر موجود، الا حرف جو ہے وہ استثناء موجود ہے، اور ما اور الا کا کمبینیشن، یعنی میں نے آپ کو کئی دفعہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ نفی اور تاکید کا اسلوب ہوتا ہے۔ دابۃ کہتے ہیں چلنے پھرنے والے جانور جو ہیں، فی الارض یہ متعلق کے خبر ہو گیا۔ اچھا، من حرف جر یہ یہاں پہ زائدہ ہے، اس کو زائدہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ دابۃ حالت رفع میں تھا اور یہ تھا اسم ما، یعنی ما دابۃ فی الارض، نہیں ہے زمین میں جانور الا سوائے اس کے کہ علی اللہ رزقها، کہ اللہ ہی پر اس کا رزق ہے۔ اچھا، یہ ایک الگ سے جملہ ہے، علی اللہ رزقها۔ رزقها مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر، اور یہ حالت رفع میں یہ یعنی ہمارا مضاف الیہ مرکب اضافی ہے، اور قائم مقام خبر مقدم ہے، اس سے ایک تاکید کا اسلوب پیدا، یعنی اللہ علی اللہ رزقها، یعنی رزقها اور اللہ ہی۔ اب ہا کدھر جا رہا ہے؟ یہ ہا جا رہا ہے اس دابہ کی طرف، اور من زائدہ نے اسے مزید نکیرہ کر دیا، یعنی ما من دابۃ، جانوروں میں سے کوئی بھی جانور، فی الارض زمین میں، الا سوائے اس کے کہ علی اللہ رزقها، اللہ ہی پر ہے اس کا رزق۔ اور یعلم مستقرها و مستودعها، یعلم فعل مضارع، عین لام میم مادہ، علم یعلم باب سین سے فعل مضارع کا صیغہ، ہوا اس کا فاعل، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف، یعنی وہ یعلم وہ جانتا ہے، مستقرہا اس کے قرار پکڑنے کا ٹھکانہ، یہ باب استفعال میں سے ہے، مستقرہ اسم المفعول کا صیغہ ہے، ہاں پھر وہی دابۃ کی طرف، یعنی وہ یعلم مستقرہا و مستودعہا، یہ بھی باب استفعال میں سے اسم المفعول کا صیغہ ہے، اور یہ بھی یہاں پہ حالت نصب میں مفعول ہو گیا، تو یعنی مستقرہ اور مستودع یہ دونوں ہو گئے مفعول، کہ یعلم مستقرہا اس کے قرار پکڑنے کا ٹھکانہ، و مستودعہا اور اس کے لوٹنے کا ٹھکانہ، یعنی اس کے دفن ہونے کا ٹھکانہ۔ کل فی کتاب مبین، کل یہ مبتدا ہے، فی حرف جر، کتاب مبین مرکب توصیفی، کل ہر چیز ہے ایک واضح کتاب میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، ہوا مبتدا، الذی خبر، ہوا الذی وہی ہے جو، جس نے، خلق فعل ماضی، یہ ہو گیا صلہ اسم موصول کا، خلق یخلق، خا لام اور قاف مادہ باب نون سے، خلق یخلق فعل ماضی، هو الذی خلق السماوات وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، یہ حالت نصب میں ہے چونکہ یہ مفعول ہے خلق کا، هو الذی خلق السماوات والارض، یہ بھی نصب ہو گیا مفعول، کہ آسمانوں زمین کو پیدا کیا۔ اچھا کیسے پیدا کیا؟ فی 6 ایام، 6 دنوں میں،
فی ستتی ایام، ستۃ ایام تھا، مرکب اضافی تھا، سو فی کی وجہ سے ستہ مجرور ہو گیا کہ 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کانا فعل ماضی ناقص، عرشہ اس کا اسم ہو گیا، یہ اسم کانا. وَكَانَ عَرْشُهُ اس کا عرش عَلَى الْمَاءِ پانی پر تھا، عَلَى الْمَاءِ علی حرف جر مائی مجرور ہوا. اچھا پیدا کیوں کیا؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ. پیدا کیوں کیا؟ یہ لام تعلیل ہو گیا، تعلیل. لِيَبْلُوَكُمْ بلا یبلو، با لام واو مادہ باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے آزمانا. لِيَبْلُوَكُمْ لام تعلیل نے یہ واو کو نصب کیا تو یہ فعل مضارع منصوب ہو گیا. لِيَبْلُوَكُمْ مفعول، تم سب کو آزمائے. اچھا یہ پھر جملہ ہے کہ آزمانے کے بعد کیا ہوگا؟ ایکم احسن عملا، ایکم تم سب میں سے کون، یہ مبتدا بن گیا اور یہ اس کی خبر ہے. احسن افعل کے وزن پر اسم التفضیل کا صیغہ. ایکم احسن تم میں سے کون سب سے زیادہ بہتر ہے. عملاً حالت نصب میں یہ تمجیز ہو گئی احسن کی کہ اچھا ہونے کے اعتبار میں سے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، وَلَئِن یہ لام موطا قسم کہتے ہیں، ان شرطیہ لئن یعنی یہ لام قسمیہ کہلاتا ہے. لئن اگر، قلتا فعل ماضی انت فاعل اس کا، تو وَلَئِن قُلْتَ اگر آپ کہیں، کیا کہیں؟ یہ مقولہ ہے. انکم مبعوثون من بعد الموت، انکم یہ انتم اسم انا بنا اور یہ ہے خبر انا. مبعوثون یہ ہو گیا خبر انا، خبر انا. انکم مبعوثون، مبعوثن مفعول کا وزن کھڑا کیا جا، یعنی باعثن کھڑا کرنے والا، مبعوثن جسے کھڑا کیا جائے، جمع مذکر سالم کا صیغہ. انکم مبعوثون یقیناً تم سب کھڑے کیے جاؤ گے. من حرف جر بعد الموت، یہ ظرف اور مضاف الیہ بن گیا، یعنی موت کے بعد تم سب کھڑے کیے جاؤ گے. لَيَقُولَنَّ یہ اب جواب قسم آ رہا ہے کہ ہوگا کیا؟ لَيَقُولَنَّ قَالَ يَقُولُ، لَيَقُولَنَّ یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور نون ثقیلہ کا وزن ہے. اچھا اس کو پہچاننا واحد یا جمع کو کیسے پہچانیں گے؟ کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لام پر زبر ہے نا، اگر یہاں پیش ہے اور پیچھے یا ہے تو پھر اس کا مطلب یقولن کا مطلب ہوگا کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور تقولن کا ہوگا تو انتم کا صیغہ ہے. سو یہ لام پر زبر بتا رہی ہے کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کا فاعل کیا ہے؟ یقولن یہ ہے فاعل. الذین کفروا یہ اس کا فاعل ہے. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور بے ضرور کہیں گے. ان هذا الا سحر مبین، ان اور الا کا کمبینیشن نفی تاکید. هذا مبتدا خبر مرکب توصیفی، ان هذا نہیں ہے یہ ایک کھلا جادوگر. الحمدللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آگے چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف. جی تو اگلی آیات وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا پھر وہی لام قسم ان شرطیہ، تو یہ لام معطا قسم کہلاتا ہے. اخر یؤخر تاخیرا، کسی چیز کو ڈیلے کر دینا، باب تفعیل میں سے. حمزہ خا را مادہ اور اخرنا فعل ماضی نحن فاعل. ولا ان اخرنا اگر ہم متاخر کر دیں، ڈیلے کر دیں، لیٹ کر دیں، عنہم ان سے، کیا العذاب یہ مفعول ہو گیا اخرنا کا، یعنی ان سے ہم عذاب کو اگر ڈیلے کر دیں. الی امت معدودۃ، اچھا یہ غور طلب ہے، مرکب توصیفی ہے، الی حرف جر متعلق فعل نکرہ آ رہا ہے. یہاں سے اس کا میننگ یہ لیا گیا کہ کوئی خاص، کسی خاص قوم تک عذاب کو مؤخر کر دیا جائے. کسی نے لیا ہے کہ جی یہ ایک خاص وقت کو لیا جا رہا ہے. معدودۃ گنا ہوا، یعنی ایک گنے ہوئے ٹائم تک. تو بعض نے اس امتن کا مطلب یہ لیا ہے کہ ایک خاص قوم، ایک خاص جماعت کے لیے عذاب کو اگر مؤخر کر دیا جائے. الی امت معدودۃ، اب پھر وہی جواب قسم، یہ جواب قسم آ گیا، لام، یہ لام جواب قسم. لَيَقُولُنَّ، اب دیکھیں میں پچھلی آیت میں تھا لَيَقُولَنَّ، یہاں پر ہے لَيَقُولُنَّ. اب یہ لام پیش بتا رہی ہے کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم اس کا فاعل ہے. لَيَقُولُنَّ وہ ضرور بے ضرور کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یہ مقولہ ہے. ما يحبسوه، ما يحبسوه، ما استفہامیہ ہے، کوشچن، یعنی کس چیز نے، یحبسوه، حبس یحبسو
حبس کر لینا، محبوس ہو، کہتے ہیں نا وہ فلاں محبوس ہو گیا، بند ہو گیا، قید ہو گیا، روک لیا گیا. ما یحبسہ، کیا چیز ہے اسے روک رہی ہے، اور یہ ہو کیا ہے، یہ وہی عذاب. یعنی ما یحبسہ، یحبس فعل مضارع کا صیغہ، ہوا فاعل ہے. ما یحبسہ، کیا اسے روک رہا ہے. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، الا حرف تنبیہ، جان لو، حرف تنبیہ جان لو، تنبیہ دی جا رہی ہے. الا جان لو، یوم یاتیہم، یوم یاتیہم، ایک دن. اب یہ یہاں پر ظرف بن رہا ہے، یوم ظرف بن رہا ہے، اور یہ پورا جملہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. یوم یاتیہم، اتا یاتی آنا فعل مضارع کا صیغہ، ہوا فاعل، ہم مفعول، ان کے پاس، یاتی کا فاعل ہوا، وہ کیا ہے، عذاب. یوم یاتیہم، ایک دن وہ ان کے پاس آئے گا. لیس مصروفا عنہم، لیسا فعل یہ جامد ہے، اور اس کا یہ فعل جامد نفی کے لیے آتا ہے، اس کا ہوا اسم، اور وہ پھر وہ عذاب ہے. اس کا بھی ہوا فاعل جو ہے وہ عذاب ہے. لیسا، وہ نہیں ہوگا، مصروفن، یہ خبر لیسا. اچھا، مصروفن، صرف یصرف، اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہٹنا، ان کے ساتھ آ جائے تو. مصروفن مفعول کا وزن ہے، مصروفن. لیس مصروفن عنہم، وہ ان سے دور نہیں ہٹنے والا. صارفن، ہٹانے والا. مصروفن، جس کو ہٹایا جائے گا. سو لیس مصروفا عنہم، وہ ان سے نہیں ہٹنے والا. یہ متعلق خبر ہو گیا، چونکہ لیسا میں بھی ایک اسم ہوتا ہے، خبر لیسا کا اسم ہوا اس میں موجود ہے. آگے ہے وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ہا کا یحی کو اس کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا. پہلے بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ہا کا فعل ماضی، اب اس کا فاعل کیا ہے، اس کا فاعل ہے ما كانوا به يستهزئون. یہ پورا جملہ فاعل ہے ہا کا. بہم با حرف جر، جس کو گھیرے گا، بہم. اچھا، ما موصولہ، کانو فعل ماضی ناقص، ہم اس کا اسم ہو گیا، اور بہی میں با حرف جر، ہا واپس جا رہا ما کی طرف. استہزئ یستہزئ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، باب استفعال میں سے. یستہزئون، ہم اس کا فاعل ہے. یعنی ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے ذریعے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹھا کیا کرتے تھے، وہ انہیں گھیر لے گا. تو یعنی وہ جو پورا جملہ ہے، وہ جملہ اس کا فاعل ہے. یعنی وہ سب ان کو، وہ اس کے ذریعے وہ گھیر لیے جائیں گے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ، پھر وہی لام شرطیہ، ان شرطیہ لام قسمیہ. اذقنا، اذاقا یذیقو، اذقنا فعل ماضی، نحن فاعل. تو یہ لئن کی وجہ سے ہم ترجمہ حال میں کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا، اگر ہم چکھائیں، الانسان مفعول، اگر ہم چکھائیں انسان کو، منا ہمارے پاس سے، رحمتن کوئی بھی رحمت، کوئی بھی خیر. سو یہ مفعول ثانی ہو گیا اذقنا کا. ثم پھر کیا کریں، نزعناہا، نزع ینزع، کھینچ لینا، اتار لینا. ثم نزعناہا، نحن فاعل، پھر ہم کھینچ لیں اسے، ہٹا لیں اسے. یعنی ہاں یہ وہی رحمتن کی طرف جا رہا ہے. ثم نزعناہا منہ، ہم اس سے ہٹا لیں. منہ میں ہو کدھر جا رہا ہے، انسان کی طرف. پھر ہم اسے کھینچ لیں. انہ لیئوس کفور، ہوا اسم انا، لام مزاحلہ کا، یئوس یہ فعول کا وزن ہے. فعول یہ اسم مبالغہ کا صیغہ کہ بہت زیادہ مایوس ہو جانا، اور کفور بہت زیادہ ناشکرہ ہونا، یہ بھی فعول کا وزن ہے. کفور، فعول، یئوس، کفور، غفور، شکور. فعول کا وزن اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، جس میں بہت زیادہ کی میننگ پائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اگر تو کوئی رحمت عطا فرما اور ہم سے چھین لے تو ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، 2 آیات رہ گئی ہیں جی. تو آج کے لیکچر کی آخری آیت، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ. اب پہلے ایک کیفیت، اب یہاں پہ دوسری کیفیت. وَلَئِنْ، پھر یہی وہی لام معطا ان شرطیہ، اگر اذقناہ، ہو یہی وہی انسان کو. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اگر ہم چکھائیں اسے، نعماء، نعمت ان کی جمع، یعنی نعمتیں، راحتیں اسے چکھا دیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، سی حالت نصب میں ایک مفعول،
اور یہ دوسرا مفعول. بعد ظرف یہ بھی مفعول. بعد ضراء، ضراء کیا؟ تکالیف، مشکلیں. یہ حالت جر میں ہے چونکہ یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بعد کا. سو وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، یعنی اسے تنگی تکلیف کے بعد نعمتیں چکھائیں. اچھا تکلیف کیسی؟ یہ اس کی صفت ہے، یہ اس تکلیف کی صفت ہے. مست ہو، جس نے اسے چھو لیا ہو. مس یمسو چھونا، مست فعل ماضی، ہیا فاعل، اور یہ جا رہا ضراء، چونکہ ضراء یہ مؤنث اسم ہے، ہو مفعول، مست یہ وہی، پھر واپس انسان. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ. اچھا قسمیہ ہے نا، اب جواب قسم آ رہا. لَيَقُولَنَّ، وہ ضرور بالضرور کہے گا، ہوا فاعل اور پھر وہی کون ہے؟ انسان. لَيَقُولَنَّ، وہ ضرور بالضرور کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، ذَهَبَ چل جانا، سیئات یہ فاعل ہو گیا، چونکہ یہ مؤنث جو ہے یہ مجازی ہے اس لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ بھی آنا درست ہے. ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ، برائیاں دور ہو گئی، عنی مجھ سے. انہ لفرح فخور، ہوا اسم ان، فرح بہت خوش ہونا، لام مزاحلقہ، اور فخور فخر کرنا. انہ لفرح فخور، فخور وہی فعول کا وزن جس میں مبالغہ، بہت زیادہ فخر کرنا، اور یہ فاعل کا وزن ہے، یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے. انہ لفرح فخور، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان سب میں سے مستثنا کون ہوتے ہیں ان کیفیتوں میں سے؟ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. الا سوائے اس کے کہ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا. صبر یصبر، صاد با را مادہ، ہم اس کا فاعل، یہ صلہ ہوا الذین کا. وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، ہم فاعل، الصالحات مفعول، نیک اعمال کیے. اولئک مبتدا ہو گیا، اور یہ لہم مغفرت یہ خبر، مغفرت مبتدا مؤخر، لہم خبر مقدم، اور اجر کبیر یہ تینوں مبتدا مؤخر ہیں، یعنی تین مبتدا مؤخر ہیں اور لہم قائم مقام خبر ہے. اولئک وہی ہیں، لہم مغفرت و اجر کبیر، یہ اجر کبیر مرکب توصیفی ہے، یہ وہی ہیں جن کے لیے مغفرت ہے بہت بڑی، اور کیا ہے؟ اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے. الحمدللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. آئیے تفسیر کی طرف چلتے ہیں. تمام مخلوقات کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹی بڑی تمام مخلوقات کا رزق اس کے ذمے ہے، خواہ وہ زمین میں رہ رہی ہوں یا دریاؤں میں یا سمندروں میں، اور وہ ان کے رہنے اور سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ وہ زمین میں کہاں تک چلیں گی، کہاں پر جا کر رکیں گی، کہاں ٹھہریں گی، کہاں مر جائیں گی. سو مستودعہ سے مراد گھونسلے، رہنے سہنے کے مقامات. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ جانتا ان کا ٹھکانہ کون سا ہے. مستودعہ کہ یہ معنی بھی کیے گئے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں مریں گے. اس سے پہلے بھی ہم سورہ انعام میں اس قسم کی آیت پڑھ چکے ہیں. آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے قبل عرش الہی پانی پر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کر لو. انہوں نے عرض کی کہ آپ نے ہمیں بشارت دی ہے، پھر اب کچھ عطا فرمائیے. آپ نے فرمایا اے اہل یمن تم بھی بشارت قبول کر لو. انہوں نے عرض کی آپ نے ہمیں بشارت دی ہے، پھر آپ کچھ عطا فرمائیے. آپ نے فرمایا، انہوں نے عرض کی کہ ہم نے اسے قبول کر لیا. آپ یہ فرمائیں کہ اس کائنات کے سب سے پہلے ابتدا کس طرح ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی تھی. اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا ذکر لکھ رکھا ہے. اسی اثنا میں ایک شخص نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ عمران تمہاری اونٹنی کی رسی کھل گئی ہے. تو یہ بات سن کر میں باہر چلا گیا. اس وقت اونٹنی دور جا چکی تھی. میں اسے تلاش میں نکلا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے بعد آپ نے کیا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ لیا تھا، اور فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا. آپ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن مسلسل خرچ کرنا بھی اسے کم نہیں کرتا. آپ نے فرمایا ذرا غور کرو کہ اس نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے اب تک جو کچھ خرچ کیا بلا شبہ اس سے ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا. جو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے ہاتھ میں میزان ہے، وہی نیچے جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے. مقصد حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، احسن عمل کون سا ہے.
قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں عمل کے ساتھ اکثر کا ذکر نہیں بلکہ احسن کا تذکرہ ہوا ہے، اور کوئی بھی عمل اس وقت تک احسن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو، اس لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو عمل رائگاں اور باطل ہو جائے گا۔ بعث بعد الموت کے متعلق مشرکین کا جھگڑا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اگر آپ کہیں کہ بے شک تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو البتہ ضرور کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی اگر آپ ان مشرکوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا جیسا کہ اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ زخرف میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، دوسری جگہ فرمایا عنکبوت میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے تو یہی کہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی یہ لوگ کفر اور سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم آپ کی اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھنا ہے، ایسی بات تو صرف وہی شخص تسلیم کر سکتا ہے جس پر آپ نے جادو کر دیا۔ فرمانا الہی ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک رکھیں، اس فرمان باری تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم ان مشرکوں سے مواخذہ اور عذاب ایک مدت تک روکیں اور اس مدت کے بارے میں ان سے وعدہ کر لیں، لَيَقُولُنَّ، تو یہ تکذیب کرتے اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے اور فوراً کہہ دیں گے ما یحبسہ، یعنی اس عذاب کو کس چیز نے آنے سے روکا ہے، کیونکہ تکذیب اور شک ان کی طبیعت کا ثانیہ بن چکا ہے۔ امت ان کے متعدد معنی کیے گئے ہیں، لفظ امت قرآن اور سنت میں متعدد معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، مثلا مدت کے معنی میں جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں ہے، نیز جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، تو وہاں پہ بھی اسے مدت کے لیے لیا گیا، اور بھی یہاں پر بہت سی تفصیل موجود ہے جو میں اسکپ کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ یہاں امت جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے، خواہ وہ لوگ مومن ہوں یا کافر، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا جو یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سنے پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ اس پر ایمان نہ لایا جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا، تو وہ جہنم رسید لوگوں میں ہوگا۔ امت کے وہ افراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تصدیق کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ خوشی اور غمی میں انسان کا بدل جانا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مذموم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے اس کے صرف وہ مومن بندے محفوظ رہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہو، وہ یہ کہ اسے آسائش اور نعمت کے بعد جب کوئی تکلیف پہنچے تو وہ مستقبل میں خیر و بھلائی سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور حال جاری میں کفر و انکار کی روش اختیار کر لیتا ہے، گویا اس نے کبھی کوئی خیر و بھلائی دیکھی ہی نہ تھی، اور موجودہ مشکلات سے نکلنے کی گویا کوئی امید ہے ہی نہیں، اور اسی طرح اگر اسے تکلیف کے بعد آسائش حاصل ہو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو البتہ وہ ضرور کہے گا کہ سختیاں مجھ سے دور ہو گئی، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ بہت خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہوگا۔ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، یعنی مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بڑا اجر ہے، یعنی ان کے اعمال صالح کی وجہ سے جو انہوں نے خوشحالی اور آسائش کے دور میں سر انجام دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب کوئی پریشانی، غم اور فکر، تکلیف، مشقت اور حزن و ملال لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے یہاں تک تفسیر دیکھی، انشاءاللہ اس سفر کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔